یہ آپ نے ایک ورڈ استعمال کیا علامہ صاحب، متع، یہ اسلامی شریعت ہے، یہ عقد عارضی جسے میں عرض کر رہا ہوں؟ جی جی، قرآن کی آیت موجود ہے، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، یہ قرآن کی آیت ہے، جن سے تم متعہ کرو انہیں ان کا مہر، ان کا اجر دے دو. اور متعہ جو ہے نا عقد موقت کو کہا جاتا ہے، ایک مخصوص ٹائم پیریڈ کے لیے. اور ہمارے پاس جو ہے نا بالکل حلال ہے 100%، نکاح دائمی کی طرح حلال ہے، لیکن اس کی شرائط اور کنڈیشنز الگ الگ ہیں. نکاح دائمی میں وقت معین نہیں ہوتا، وہ تا حیات ہے، اور نکاح متعہ میں وقت معین ہوتا ہے. نکاح دائمی کے اندر جو ہے وہ جسے کہا جائے کہ شروط آپ نہیں رکھ سکتے اس قسم کی کہ میراث نہیں ہوگی، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا. متعہ میں آپ رکھ سکتے ہیں. یہ سارے کے سارے معاملات ہیں جو نکاح دائمی اور نکاح متعہ کا اختلاف ہے. عدت کا اختلاف ہے، وہاں عدت زیادہ ہے، یہاں عدت کم ہے مثلاً. جی سلامتی ہے، سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ خوبصورت سا پروگرام ہے. میں اور مولانا کے اس سلسلے میں آپ بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، اور یہ سفر جس میں آپ ہم سفر ہیں انشاءاللہ آج ایک منزل تک پہنچے گا. منزل جس کا موضوع ہم نے رکھا ہے ازدواجی زندگی، یعنی دو لوگوں کا آپس میں جوڑا بنانا، نکاح کی شرائط، اس کے بعد زندگانی کیسے گزرے گی، اور پھر خدا نخواستہ نہ چاہتی ہوتی تو علیحدگی کے کیا اصول ہوں گے. میں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں. میرے ساتھ اس میں اور مولانا کے سفر میں آج جو عالم دین بحیثیت عالم دین اور معلم اور مدرس اور مبلغ یہاں موجود ہیں، میں مفتی رفیق سلفی صاحب کو خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اپنے دوسرے مہمان کو خوش آمدید کہوں گا. کیا زبردست علمی اور حکمی، اور میں سمجھتا ہوں کہ حکمت کے موتی ہیں جب آپ گفتگو فرماتے ہیں. میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں علامہ اسد علی شاکری کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب، پہلا ہی بنیادی سوال ہے، لوگ اکثر شروع یہیں سے کرتے ہیں. جن کو محبت ہو جاتی ہے تو وہ سب سے پہلے اس سوال کو اسکپ کرتے ہیں، اور جن کو نہیں ہوتی وہ سب سے پہلے یہی سوال رکھتے ہیں. بین المذاہب یعنی مسالک یا مشارب، نکاح ہو سکتا ہے؟ اس میں کوئی ممانعت تو نہیں ہے؟ مثلا اہل حدیث کا، اہل سنت، وہابی کا، نان وہابی کے ساتھ، شیعہ کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ بالکل عقیدے کی بنیاد پر، عقیدہ توحید کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے. کوئی حرج نہیں. میری مشکل آپ نے آسان کر دی. میں علامہ صاحب یہی سوال آپ سے پوچھ لوں گا اور میری مشکل آسان ہو جائے گی. مجھے یقین ہے آپ کامیاب کر دیں گے مجھے. ایک شیعہ کا نان شیعہ کے ساتھ، سنی کے ساتھ، وہابی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ جائز ہے؟ دیکھیے، ہمارے تمام فقہا نے 2 کنڈیشنز بنائی ہیں جو آپ نے سوال کیا اس حوالے سے کہ شیعہ کا، کیونکہ شیعہ مسالک والے اپنے مذہب کو حق سمجھتے ہیں. ایک تو بات متفقہ ہے کہ کسی نان مسلم سے نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، نکاح دائمی نان مسلم سے اگر کرنا چاہیں، کرسچن سے، جوز سے، مجوسی سے، ہندو سے، وہ حرام ہی نہیں ہو سکتا مطلب. لیکن جو مفتی صاحب نے بات کی، بہترین بات کہ جو توحید والے ہیں، سبحان اللہ، جو خدا کو ماننے والے ہیں، ان سے ہو سکتا ہے، ایک شرط کے ساتھ کہ وہ اپنے عقیدے سے نہ ہٹیں. ان کو یہ اندیشہ نہ ہو کہ ہم مثال کے طور پر کسی نان شیعہ سے شادی کریں گے تو جا کے نان شیعہ بن جائیں گے، پھر تشیع چھوڑ دیں گے. اگر یہ کنڈیشن، اس کا اندیشہ ہے تو پھر ایسا نکاح جائز نہیں ہے ہمارے پاس. اور اگر اس کا اندیشہ نہیں ہے تو بالکل کریں، کوئی اشکال نہیں، کوئی ممانعت نہیں. بہت اچھی بات، مشروط آپ نے قرار دیا، مگر اس بات سے کہ آپ اپنے پہ رہیں، اپنے پہ رہیں، سامنے کے ساتھ. اور یہ ان کے پاس بھی ہوگا، ان کے تمام علماء کہتے ہیں. مجھے ناظرین ایک اچھا جملہ یہ مل گیا کہ آپ مکتب فکر الگ رکھتے ہوئے جمع ہو سکتے ہیں. اور مفتی صاحب نے اس لیے بھی کہا کہ جب اسلام اہل کتاب کی طرف جانے کی اجازت دیتا ہے، گویا مفتی صاحب اس کو مانتے ہیں کہ مسیحی برادران میں یا یہودی برادران میں مسلم شادی کر سکتا ہے، یعنی ان کی بیٹی اپنے نکاح میں لا سکتا ہے. دے نہیں سکتا، لا سکتا ہے اہل کتاب سے جو الہامی ہے. پھر علامہ صاحب آپ کو اس بات سے انکار کیوں ہے؟ آپ کے مسلک میں اہل کتاب سے نکاح کیوں جائز نہیں ہے؟ دیکھیے، فقہی جو مسائل ہیں نا، اس میں ہم قرآن و حدیث کی طرف رجوع کریں گے. اس میں یہ کہ میں کیا کہتا ہوں، میں تابع ہوں قرآن و حدیث کا. حدیث معصومین، ہمارے پاس جو احادیث نکاح دائمی کی معصومین علیہ السلام کی روایات میں اجازت نہیں دی گئی. ہمارے پاس جو کہ نکاح متعہ جو کہ حلال ہے، بالکل جائز ہے ہمارے عقیدے کے مطابق، وہ ہو سکتا ہے کرسچن کے ساتھ یا یہودی کے ساتھ، الہامی کتابوں والے اہل کتاب کے ساتھ. نکاح دائمی نہیں ہو سکتا. یہ فقہی مسئلہ ہے، فرعی مسئلہ ہے. اب اس میں ہمیں دلیل کے لیے میں نے کہا قول معصوم ہمارے لیے کافی ہے. اور جو قرآن کہہ رہا ہے کہ اہل کتاب کی بیٹیاں یا ان کے رشتے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں، وہ نکاح عارضی کے لیے کہہ رہا ہے. وہ ہمارے پاس نکاح متعہ میں ہے، وہ نکاح دائمی میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ قرآن نے اس کی وضاحت نہیں کی. آپ کہہ رہے ہیں کہ تعبیرات دیگر. دیکھیں، بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر قرآنی آیات کے ذیل میں احادیث معصومین یا احادیث نبی اکرم سے وضاحت ملتی ہے. اور یہ دونوں فرقوں کے، اہل سنت کے یہاں بھی، ہمارے یہاں بھی پایا جاتا ہے. یہ قرآن میں اللہ نے عموم ذکر کیا ہے، کوئی کنڈیشن ساتھ عائد نہیں کی، عموم ذکر کیا، کر سکتے ہیں.
اہل کتاب کے ساتھ الہامی صرف دو طبقے ہیں، ہندو نہیں ہیں الہامی، یہودی ہیں اور عیسائی جن ہیں، پہ آسمانی کتابیں آئی ہیں، جن پہ آسمانی کتابیں ہوئی ہیں، تو ان کے ساتھ ان کو بیٹیاں دے نہیں سکتے، ان سے لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ آپ نے ایک ورڈ استعمال کیا علامہ صاحب، متع، یہ اسلامی شریعت ہے، یہ عقد عارضی جسے میں عرض کر رہا ہوں؟ جی قرآن کی آیت موجود ہے، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، یہ قرآن کی آیت ہے، جن سے تم متعہ کرو انہیں ان کا مہر، ان کا اجر دے دو۔ اور متعہ جو ہے نا عقد موقت کو کہا جاتا ہے، ایک مخصوص ٹائم پیریڈ کے لیے، اور ہمارے پاس جو ہے نا بالکل حلال ہے، 100% نکاح دائمی کی طرح حلال ہے، لیکن اس کی شرائط اور کنڈیشنز الگ الگ ہیں۔ نکاح دائمی میں وقت معین نہیں ہوتا، وہ تا حیات ہے، اور نکاح متعہ میں وقت معین ہوتا ہے۔ نکاح دائمی کے اندر جو ہے وہ جسے کہا جائے کہ شروط آپ نہیں رکھ سکتے اس قسم کی کہ میراث نہیں ہوگی، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، متعہ میں آپ رکھ سکتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے معاملات ہیں جو نکاح دائمی اور نکاح متعہ کا اختلاف ہے۔ عدت کا اختلاف ہے، وہاں عدت زیادہ ہے، یہاں عدت کم ہے، مثلاً شرعی مسئلے موجود ہیں۔ یہی چیز آپ کے مسیار کے نام سے اجازت ہے اس کی یا بالکل ممانعت ہے؟ بالکل ممانعت ہے، بالکل اجازت نہیں ہے۔ یعنی مسیار نہیں ہوتا؟ نکاح متعہ کیا کوئی ایسی چیز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ہمارے نزدیک صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں ایسا نہیں تھا۔ نکاح کی تعریف کیا ہے؟ لغوی تعریف پڑھیں، اصطلاحی تعریف پڑھیں، جمع ہونا، اور انسان ارادہ کرتا ہے موت تک کے لیے کہ میں آپ کا موت تک کا ساتھ رہوں گا، موت تک آپ میری رفیق حیات ہیں۔ تو اس میں کوئی متعہ کا کوئی تصور نہیں ہے، نہ اس کو عقل مانتی ہے، نہ اس کو دین مانتا ہے، نہ اس کی اسلام میں کوئی گنجائش ہے ہمارے نزدیک۔ اس سے قبل بھی نہیں ہوتا آیا اسلام میں؟ آپ کہہ رہے ہیں اس سے پہلے تو ہوتا رہا ہے، اچھا، اس سے پہلے ممانعت آ گئی۔ پھر یہ مسیار کی اجازت مختلف لوگ نکاح کرتے تھے، متعدد نکاح کیا کرتے تھے۔ اسلام نے ایک ترتیب بیان کی ہے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، کا جو تم پسند کرو، دو کرو، تین کرو، چار کرو، اگر تم انصاف نہیں کر سکتے ہو تو فواحدہ، ایک ہی سے کرو، ٹھیک ہے۔ تو اسلام نے بتا دیا، اور وہ جو متعدد نکاح کرتے تھے پھر چھوڑ دیتے تھے، جیسے حضرت بتا رہے ہیں متعہ مناسب آپ کہہ رہے ہیں۔ لیکن میں پھر سے کہوں کہ اس طرح کی اصطلاح میں خود سے ہی استعمال کر رہا ہوں یا کچھ مسیار نام کی شے ایگزسٹ کرتی ہے؟ کچھ لوگوں نے اس میں نکالی ہے، گفتگو کی ہے، لیکن ہمارے نزدیک بالکل نہیں ہے۔ یعنی صرف نکاح کا معنی، جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا کہ یہ آپ کی رفیقہ ہیں تا حیات، اگر بیچ میں نئی نبھ تھی، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو اللہ نے راستہ دیا ہے طلاق والا، ٹھیک ہے۔ یعنی مسیار نام کی کوئی چیز شرعی نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، بالکل کہیں بھی نہیں ہے۔ نہیں۔ اور جس خطے میں جن لوگوں میں یہ رائج ہے، آپ کہہ رہے ہیں غلط ہے صراحت؟ جی ہاں، میں اس کی نفی کر رہا ہوں۔ بہت شکریہ۔ میں علامہ صاحب، اب جب نکاح ہو رہا ہے دو لوگوں میں، کن چیزوں کو شرط قرار دیا ہے اسلام نے کہ یہ دو چیزیں، تین چیزیں، چار چیزیں ہوں گی تو نکاح ہو سکتا ہے؟ بنیادی ترین شرط جس پہ قرآن و حدیث نے تاکید کی ہے وہ دین کو دیکھا جائے۔ اگر دین دار لڑکی ہے اور اگر دیندار لڑکا ہے تو رشتہ کر دینا چاہیے۔ باقی جو چیزیں ہیں، مال ہو یا جمال ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دونوں عطا کرتا ہے اگر دین کو اولیت اور فوقیت دی جائے۔ لیکن اگر مال کو مد نظر رکھ کے شادی کی گئی یا جمال کو مد نظر رکھ کے شادی کی گئی، دونوں میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہتا، نہ جمال باقی رہتا ہے نہ مال باقی رہتا ہے۔ لیکن اگر فوقیت تقوی الہی کو دی جائے، فوقیت اس بات کو دی جائے کہ میں جس لڑکی کو اپنے گھر میں لا رہا ہوں کل کو یہ میرے بچوں کی ماں بنے گی اور ایک دیندار معاشرے کی اساس بنے گی، اس کو اگر فوقیت دی جائے تو یہ اللہ اور رسول دونوں کی رضایت کا باعث ہے، اور اس میں خیرات ہی خیرات ہیں، حسنات ہی حسنات ہیں، نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ لیکن اگر دنیاوی اسٹیٹس، ٹھیک ہے، جو آج کل ہو رہا ہے معاشرے کے اندر کہ جی جتنا ہمارا بینک بیلنس ہے اس کا بھی اتنا ہونا چاہیے، اور مثال کے طور پہ ہماری لڑکی اتنی خوبصورت ہے تو لڑکے میں تھوڑی سی رنگت کی کمی ہے یا کوئی بھی جسمانی جسے کہا جائے چیزیں، پہ ڈھونڈنے پہ ہزاروں چیزیں نکل آتی ہیں۔ یہ کرتے ہیں تو پھر ایسے ہوں کہ اکثر میں نے دیکھا ہے بیٹیاں بیٹھی رہ جاتی ہیں 45 سال 50 سال، آخر میں وہ کسی دارالامان میں، کسی جو ہے نا پاگل خانے میں ان کو ڈال دیا جاتا ہے شادی نہ ہونے کی وجہ سے۔ اچھا، جب شادی کے رشتے کے لیے جاتے ہیں تو لڑکی سے چال چلن چلوا کے، اس کو بالوں کو ہاتھ لگا کے، ایسی کوئی چیز ہے شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ دیکھیے، ایک بالکل آخری جو اسٹیج ہے نا، جب سارے معاملات طے پا چکے ہیں، جب آپ نے عزم مصمم کر لیا، نکاح نہیں کیا لیکن نکاح نہیں کیا، عزم مصمم کر لیا کہ میں نے اسی لڑکی سے رشتہ کرنا ہے، شادی کرنی ہے، اور سارے معاملات طے پائے جا چکے ہیں، اس کے بعد وہ آخری اسٹیج جس کے بعد آپ کچھ بچا نہیں ہے، صرف صیغہ پڑھنا رہ گیا، یہاں شریعت حدیث نبوی کے مطابق، احادیث معصومین کے مطابق آپ کو اجازت ہے کہ اس لڑکی سے جس کے بارے میں آپ 100% ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کسی سے میں نے شادی کرنی ہے، وہ آپ کے سامنے بال کھول سکتی ہے، وہ آپ کے سامنے جو ہے جو ایک عبایا ہوتا ہے عربی چادر، اس کے بغیر آ سکتی ہے، اپنا نارمل ایک دوپٹہ لے کے، یعنی آسان تعبیر میں تھوڑے بہت اپنے محاسن کا اظہار کر سکتی ہے۔ وہ جو اعضاء جو اس کے حسن پر دلالت کرتے، چہرہ کھول سکتی ہے، بال کھول سکتی ہے،
تھوڑی بہت آستین اوپر کر سکتی ہے تاکہ انسان اس کی رنگت وغیرہ دیکھ لیتی ہے. ایک محدود پیمانے تک کہ وہ بھی ایک معین وقت کے لیے. اس کے بعد جب آپ اٹھ گئے وہاں سے اب پھر نہیں ہے بار بار دیکھنا ہے, ہر 5 منٹ بعد, ہر آدھے گھنٹے بعد پہنچے دیکھنے کے لیے. ایک دفعہ دیکھ لیا, اس کے بعد انکحتو و زوجتو, پھر عقد نکاح پڑا جائے گا. اچھا, زبردست ہو گیا. مطلب آپ بھی اس پہ رائے دیتے ہیں اور یہ بھی بتا دیں کہ اچھی ازدواجی زندگی کے لیے شوہر پہ کیا ذمہ داری ہیں, بیوی کے کیا حقوق ہیں, اور پھر شوہر کے اوپر کیا واجبات ہیں, ساتھ ساتھ ان کے لیے کیا حقوق ہیں جو ان کو میسر ہیں. میں حضرت کی بات کو بڑھاتا ہوں آگے. معاشرے میں آج کل بڑی یہ بری چیز رائج ہو گئی ہے کہ اسٹیٹس دیکھتے ہیں, مالدار ہونا دیکھتے ہیں, دنیا داری دیکھتے ہیں. نبی علیہ السلام کی حدیث سے تنکح المرأة لأربعین, عورت سے شادی کی جاتی ہے 4 وجوہات سے, لمالہا ولدینہا ولحسبہا ولجمالہا, دین کی وجہ سے, اس کے مالدار ہونے کی وجہ سے, اس کی خوبصورتی کی وجہ سے, اور چوتھا اس کے حسب و نسب کی وجہ سے. عورت کا بھی مالدار ہونا دیکھا جائے گا, دیکھا جاتا ہے. دنیا میں عموماً مالدار ہیں, عموماً ایسا ہمارے یہاں نہیں ہے نا, ہمارے یہاں عورت تو کام ہی کوئی نہیں کرتی. یہ نبی علیہ السلام کی حدیث سنا رہا ہوں. دیکھا جاتا ہے عموماً کہ جمال ہے کہ نہیں ہے, اسی طرح مالدار ہے کہ نہیں ہے. کتنا آج دیکھتے, کیوں نہیں دیکھتے, ہمارے ہاں دیکھتے ہیں کہ کتنا جہیز لائے گی. اچھا, پھر تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جہیز شریعت کا حصہ ہو گیا. وہ ایک الگ, میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جہیز دیکھا جائے گا, یعنی جہیز لیا جائے گا. پھر دنیا میں دیکھا جاتا ہے, لیا نہیں جائے گا, دیکھا جاتا ہے. آج کل معاشرے کی برائیاں ہیں نا, جہاں ہمارا جو مدعا ہے نبی دیکھا جائے گا اور لیا نہیں جائے گا. نہیں, مطلب لوگ دیکھتے ہیں نا کہ لائے گی, کیا لائے گی ساتھ, یعنی بدترین رسومات. نہیں, لوگوں میں ہے نا لالچ. آپ اس کی نفی تو دین کا حصہ بنا رہے ہیں کہ مال کو, آپ حدیث نے پوری سنی نہیں نا آپ نے. یہ 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں. آگے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, فاظفر بذات الدین. یہ مدعا ہے, دین والے کو ترجیح دو, کہ دین ہے تو سب کچھ ہے, اگر دین نہیں ہے تو اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں ہے. داماد کا انتخاب کرنا ہے تو تب بھی دین دیکھیں, بہو کا انتخاب دیکھنا ہے تب بھی دین دیکھیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا اتاکم من ترضون خلقہ ودینہ, جب تمہارے پاس رشتہ آئے تمہاری بیٹی کے لیے تو 2 چیزیں ہیں, جب تمہارے بہو کے لیے 2 چیزیں دیکھیں. کیا دیکھنا ہے, اس کا اخلاق دیکھیں اور دین دیکھیں. اگر با اخلاق ہے, با دین ہے, فزوجوا, رشتہ کر دو. اگر با اخلاق اور با دین, یہ مال وطا, یہ دنیا, یہ اسٹیٹس, یہ کیا کیفیت نہیں, اگر یہ دونوں چیزیں موجود ہیں لڑکے میں کہ با اخلاق بھی ہے, با دین بھی ہے, فزوجوا, رشتہ کر دو. اگر نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض و فساد عریض, زمین پہ فتنہ پھیلے گا. میں آپ کو حضرت عبد الرحمن بن عوف کا واقعہ سناتا ہوں, یقین کریں روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. بہت بڑے مالدار ہیں, اور اتنے مالدار ہیں کہ اگر مدینے میں ان کی آ جاتی ہیں شات, بکریاں آ جاتی ہیں, پورا مدینہ بھر جاتا ہے. پہاڑوں سے باقاعدہ سونا ان کا تولا جاتا ہے. لیکن جب بہن کا رشتہ کر رہے ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں, ہمارے معاشرے میں کیا دیکھتے ہیں, اسٹیٹس دیکھتے ہیں کہ اگر ہم سے اونچا ہونا چاہیے, اگر ہم سے اونچا نہیں ہے کم سے کم ایکول تو ہونا چاہیے, یہی چل رہا ہے. انہوں نے کیا دیکھا کہ آج عشاء کی نماز لمبی کون پڑھے گا, جو سب سے لمبی نماز پڑھے گا میں اپنی بہن کا رشتہ اسے دے دوں گا. نماز ہو گئی, سارے لوگ جانا شروع ہو گئے, اندھیرا ہے, اس طرح روشنیاں تو تھی نہیں. دیکھا ایک بندہ لمبی نماز پڑھ رہے, جب مڑ کے دیکھا تو کون تھے, وہ حضرت بلال ابن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ. کہا بلال, میں یہ سوچ کے آیا تھا کیا تمہیں میری بہن کا رشتہ قبول ہے. یہ ان کی ترجیحات تھیں, آج ہماری ترجیحات کیا ہیں, معاشرہ تباہی کے دھانے پر کیوں ہے کہ ہماری ترجیحات تبدیل ہو چکی ہیں. پھر حضرت کی بات, دین والی کو ترجیح دیں گے تو ہمارے گھر کے اندر بھلائیاں آئیں گی, بہتریاں آئیں گی. ٹھیک ہے علامہ صاحب, مجھے آپ نے ایک اشارہ دے دیا جس سے کچھ ناقدین دلیل بنا کے اسے باقاعدہ ایک ثبوت کی حیثیت میں پیش کریں گے کہ جہیز تو دین سے ثابت ہے. واضح کرتے ہیں 2 الفاظ میں, ہے تو بھی یا نہیں ہے تو بھی. دیکھیے مفتی صاحب نے جو حدیث سنائی آپ نے اس پہ توجہ نہیں کی. تنکح المرأة لأربع, رسول نے ایک گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھا ہے کہ عورت سے شادی کن وجوہات کی بنا پر کی جاتی ہے. رسول نے یہ نہیں کہا کہ تم بھی یہ کرو, یہ مفتی صاحب نے کہیں نہیں کہا, اور بار بار یہ کہہ بھی رہے تھے آپ سے کہ یہ شریعت نہیں ہے. نبی ایک گراؤنڈ ریئلٹی کو رکھ رہے ہیں, اور اس گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھنے کے بعد تقاضا یہ کر رہے ہیں کہ دین کو مقدم کرو, باقی چیزیں بعد میں. اگر دین کے ساتھ مثلا مال بھی ہے, جمال بھی ہے, سونے پہ سہاگا, نور علی نور, بہترین ہے بھائی. دیندار بھی ہے, مالدار بھی ہے, دیندار بھی ہے, حسین و جمیل بھی ہے. نبی نے یہ تو نہیں کہا کہ خبردار حسین و جمیل کو دیکھنا ہی نہیں, تم بالکل کالی کلوٹی کسی جو ہے نا مثلا چڑیل سے شادی کرنا ہے, تو نہیں ہے نبی نے. حسین و جمیل عورت سے کرو شادی, لیکن دین مقدم ہے. ٹھیک ہے, اب میں اس سوال پہ آ جاؤں جس پہ آپ کی توجہ درکار ہے. جہیز دین میں ہے یا نہیں ہے؟ بالکل جہیز دین میں ہے, لیکن یہ کہ جہیز جو ہے اس میں ڈیمانڈ کرنا, اس میں جو ہے یہ کہنا کہ جو ہے اتنا جہیز ہوگا تو ہم شادی کریں گے, اور یہ چیز کیوں نہیں ہے, اور کال کر کے سامنے والوں کو ذلیل کر دینا, آپ نے یہ نہیں دیا وہ نہیں دیا, یہ دین میں نہیں ہے.
اگر کوئی اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے کچھ دینا چاہ رہے ہے، دین کی طرف سے کوئی ممانعت نہیں ہے. طلب نہیں کر سکتے، طلب کر کے ڈیمانڈ کر کے سامنے والے کو ذیل و رسوا کرنا شرعاً حرام ہے اصلاً، کوئی بھی طلب رکھنا. ٹھیک ہے. الٹا مرد کے اوپر جو ہے مہر دینا واجب ہے، اور لڑکی والے طلب کر سکتے ہیں لڑکی کا مہر دیا جائے. لڑکی کو حق ہے طلب کرنے کا، لڑکے کو حق نہیں ہے وہ لڑکی سے ایک چیز بھی طلب کرے. لڑکی سے جو وہ طلب کرے گا وہ کیا ہے؟ لڑکی سے وہ طلب کرے گا وہ اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے، اس کے ناموس اس کے آبرو کی حفاظت کرے، اور تمکین جو حق زوجیت ہے اس کو ادا کرے. نہ لڑکی سے وہ یہ بھی طلب نہیں کر سکتا تو میرے گھر میں جھاڑو لگاؤ. لڑکی سے وہ یہ بھی طلب نہیں کر سکتا تو میرے لیے کھانا پکاؤ. لڑکی پاؤں دباؤ میرے. ٹھیک ہے. لڑکی سے وہ کچھ بھی کام کی ڈیمانڈ گھر میں نہیں کر سکتا شریعت کے مطابق. لیکن اگر لڑکی خود کر رہی ہے تو سیرت جناب سیدہ ہے. بہت اچھے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ امیر کائنات کے گھر پہ عمل کام کرتی تھی، جھاڑو بھی لگاتی تھی، کھانا بھی بناتی تھی. اعجن مرتن و اطحن مرتن، اپنے بابا سے کہا یا رسول اللہ میں کبھی جو ہے نا گندم کو پیستی ہوں، کبھی آٹا گوندتی ہوں، میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے. تو بیوی نے تو اتنا کام کیا ہے. آج کل کی عورتیں جو ہیں وہ سارے ان کے معاملات جو ہیں وہی میرا جسم میری مرضی والی بات. مگر وہ کہتے ہیں آج کل کی عورتوں کو خاوند بھی تو حضرت علی جیسے نہیں ملے نا، آپ کا مرتبہ بھی تو ایک ہے، باپ بھی تو حضور ہم تو صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاتون سے ہم لوگ یہ کہیں نہیں رہے نعوذ باللہ کہ کوئی جناب سیدہ جیسی ہو جائے گی یا کوئی مرد امیر المومنین جیسا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ہم تو بات کر رہے ہیں سیرت سے ایک روشنی لینے کا. سیرت میں کچھ جو اچھا لگ رہا ہے اس کے تھوڑا سا اسٹرگلنگ ہو کے تھوڑی سی کوشش کر کے اس کو جھلک تو آئے، کم سے کم جھلک کی بات کر رہے ہیں. ہم تو بات ہی نہیں کر رہے کہ آپ جو ہے نعوذ باللہ مثال کے طور پہ جناب سیدہ بن جائیں یا آپ امیر المومنین بن جائیں، تو کسی نے نہیں کہا. لیکن یہ انہوں نے واقعہ سنا ہے حضرت عبدالرحمن ابن عوف کا، ان کے کس طریقے سے وہ گئے مسجد کی طرف اور سب سے زیادہ طویل نماز والے کا انتخاب کیا. تو اب جو ہے گزارش یہ ہے کہ آپ بھی دیندار کو مقدم کریں. یہ بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ تم عبدالرحمن بن عوف بن جاؤ مثال کے طور پہ، بلال بن رباح بن جاؤ. لڑکا مولوی ہو تو چلے گا، بزنس مین ہو، یہ بات کی بات نہیں. میں نے یہ نہیں کہا مفتی عالم ہو تو یہ اچھی بات. بہت ہی غلط بات آپ نے بالکل مس انٹرپریٹ کیا میری بات کو. واللہ العلی العظیم قسم شریک کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے ایک لمحے کے لیے یہ نہیں کہا کہ لڑکا مولوی ہونا چاہیے. بہت سارے مولوی ایسے ہیں کہ جن پہ صبح شام لعنت برستی، پھٹکار برستی ہے. ٹھیک ہے. ان مولویوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. صرف دستار لگانے سے یا ابا پہننے سے یا ماما لگانے سے کوئی مولوی نہیں بنتا ہے. بات ہو رہی ہے دین کی. دین کی ڈیمانڈ آپ سے بھی ہے، مجھ سے بھی ہے، جتنے یہاں پہ ہمارے برادران کیمرہ مین ہے ہر ایک سے ہے. دین کی ڈیمانڈ مولوی سے تو نہیں ہے خالی. مولوی اگر بے دین ہے تو ملعون ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ مولوی کی بات ہی نہیں کیا، ہم نے کہ دین کی بات. مولوی اتنی بھی کوئی بری چیز نہیں ہے، مطلب مولوی ظاہر ایک اسلام کا نمائندہ ہی ہے نا، ایک ہمارا ٹیچر ہے. آپ بھی نہیں، آپ بھی بہت اچھے. مگر مفتی صاحب کیا ہم یہ قانون بنا سکتے ہیں حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے، جہاں ہم نے اجتہاد کیا ہے کئی چیزوں پہ، جہاں ہم نے قیاس بھی کیا ہے، مطلب کہیں کہیں اجازت لی ہے، جہیز پہ پابندی لگا دیں؟ کیا یہ شرعی حکم ہوگا، یہ لا شرعی ہوگا؟ لفظ جہیز اگر استعمال نہ کرے تو اچھا ہوگا. اس کی جگہ پہ اگر کوئی تحفے تحائف، اگر کوئی والد چائے پانی نہیں، تحفے آپ کہیں اور لے گئے ہیں. تحفے تحائف جیسے باپ اپنی بیٹی کو دیتا ہے، بھائی بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہے، میری پوری بیٹیوں سے محبت کتنی زیادہ ہوتی ہے، سبحان اللہ. بیٹیاں کتنی پیاری ہوتی ہیں. میں اپنے گھر جاتا ہوں، سب سے پہلے میری بیٹیاں دوڑ کے آتی ہیں بابا، اور ان کی محبت دیکھ کے دل باغ باغ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہر باپ کو اپنے بیٹی سے پیار ہوتا ہے. وہ گھر سے جا رہی ہے، 20 سال گھر پہ گزارے بابا کے، اب وہ جا رہی ہے، اس کے ہاتھ پیلے ہو رہے ہیں. بابا اپنی خوشی سے کوئی تحفے تحائف دیتا ہے، کوئی فرنیچر دیتے ہیں، کوئی سامان دیتے ہیں، تو وہ ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ انسان ملعون ہے جو یہ مطالبہ کرے اپنی بیگم سے، جیسے اپنے سسرالیوں سے کہ یہ لے کر آؤ، بارات نہیں آئے گی جب تک جہیز نہ آ جائے، کیش میرے بینک میں ٹرانسفر نہ ہو، کیش ٹرانسفر، بڑی گاڑی چاہیے مجھے، جب تک گاڑی نہیں آئے گی تو ٹھیک ہے. یہ لعنت کا سبب ہے. اب اس لعنت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کو حرام قرار دیں گے آپ کہ جہیز کا مطالبہ کرنے والے کے اوپر جرم ثابت ہونا چاہیے، سزا، تعزیرات کچھ؟ آپ مجھ سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جو آپ کہیں گے میں کہنے کے لیے میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جائز نہیں ہے، ملعون ہے. اور ملعون سے بڑا الفاظ کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی اس کی سزا تعزیر بننی چاہیے. لعنتی ہے. ٹھیک ہے، واضح ہو گیا. اب ہم آ جائیں اسی چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے، جہیز نہیں لیا، اچھا شوہر تھا، آپ نے کہا کہ دیندار خاتون تھی، دیندار خاتون ہے، آپ نے کہا کہ ایک اچھا اخلاق والا آدمی تھا، اچھا اخلاق والا آدمی، یہ جوڑا بن گیا. ان کو زندگی میں رہنے کے لیے کن اصولوں کے اوپر چلنا پڑے گا، کن چیزوں سے نظر اندازی کرنی پڑے گی، تب جا کے یہ کامیاب جوڑا بنا سکتے ہیں؟ رشتے واقعی آسمان پہ بنتے ہیں؟ بالکل جی. جب نبی علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ زندگی آسان ہو جائے گی. عورت کے لیے تو جنت کو بڑا آسان قرار دیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا صلت خمسہ، جو عورت یہ 5 کام کر لے اللہ جنت کے 8 دروازے کھول لیتے ہیں. 5 کام کیا ہیں؟ صلت خمسہ، 5 ٹائم کی نماز پڑھ لیتے، صامت شہرہا، رمضان کے روزے رکھے.
اسی طرح اگر اللہ نے مال دیا ہے، سونا چاندی دیا ہے، زیور جمع کیے ہوئے زکوٰۃ ادا کرے. اطاعت بالہا، نمبر 4 شوہر کی اطاعت کرے. حافظت فرجہا، نمبر 5 اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرے. یہ آئے گی اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے اور کیا کہیں گے؟ تدخلی ما شئتی، یہ 8 دروازے تیرے لیے آمت اللہ کی بندی یہ کھلے ہوئے ہیں، جس سے چاہ تو داخل ہو جا. ہمارے لیے آئیڈیل کون ہونی چاہیے؟ کبھی حضرت خطیۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پڑھ کے تو دیکھیں، رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہمارے لیے یہ آئیڈیل ہونی چاہیے کہ نبی علیہ السلام پر پہلی وحی نازل ہوئی، کس طرح دبا رہی ہیں، کس طرح آپ کی خدمت کر رہی ہیں، کس طرح آپ کو تسلیاں دے رہی ہیں، کس طرح آپ سے یہ فرما رہی ہیں فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا. اور میرے زندگی کے ساتھی، میرے بچوں کے والد، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ کلا ابشر، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے. کیوں؟ آپ کے اندر یہ خوبیاں ہیں. انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل الکلہ، آپ لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں. نیک بیوی، فرما بردار بیوی، وہ پریشان نہیں کرتی، وہ زندگی کی رفیق ہوتی ہے، وہ تسلیاں دیتی ہے. یعنی ایک رفیقہ وہ مل جاتی ہے ہمیں اس انداز سے. علامہ صاحب، نہیں نبھی رشتے آسمان پہ نہیں بنے، زمین والوں نے بنائے تھے اجتماعی طور سے، جمہور اور ساری کیفیت سے، مگر پھر بھی نہیں بنی. اب علیحدگی کے لیے اصول کیا بتاتا ہے اسلام؟ میں کہہ دوں طلاق ہے، طلاق ہو جائے گی، میں ان گواہوں کو جمع کروں جو شریک تھے نکاح میں، کیا اصول ہیں؟ دیکھیے، پہلی تو یہ بات انتہائی واہیات اور غلط بات ہے کہ رشتے آسمان پہ بنتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں، طلاق زمین پہ کیوں ہو رہی ہے؟ صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. یعنی ایک رشتہ تھا جو آسمان پہ بنا، وہ امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام اور جناب سیدۃ النساء العالمین کا رشتہ تھا، بس. اس کے علاوہ دوسرا کوئی رشتہ آپ نہیں لا سکتے ان کے بعد جس کے بارے میں آپ یہ کہیں کہ وہ رشتہ جو ہے آسمانی رشتہ ہے. باقی لوگوں نے مشہور کر دیا ہے، اور اس میں بغض امیر المؤمنین کا عنصر شامل ہے. جو دشمنان امیر المؤمنین تھے انہوں نے مشہور کیا. جب یہ دیکھا کہ نبی اکرم نے یہ فرمایا کہ اللہ نے جو اس طریقے سے وہاں عرش پہ فیصلہ کیا ہے اور جو اللہ کا فیصلہ ہے وہی ہوگا، تو لوگوں نے ہر ایک کے لیے مشہور کر دیا کہ ہر ایک کے فیصلے اور ہر ایک کے رشتے وہی آسمان پہ بن رہے ہیں. امیر کائنات کا بنا تھا. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ کہ جب آپ بات کرتے ہیں ایک بہترین زندگی کی، جب رشتہ بن گیا اور اس بہترین زندگی کو گزارنے کے لیے آپ نے تربیت ہی کوئی نہیں کی، ٹھیک ہے، لڑکے کو جھٹ پٹ پکڑ کے شادی کر دی، لڑکی کو جھٹ پٹ پکڑ کے آپ نے شادی کر دی، کوئی دینی اصول، کوئی دینی ضوابط کی، کوئی تربیت کی. یعنی ماں لڑکی کو مثال کے طور پہ کچھ نہیں سکھا رہی کہ تم نے شوہر کے گھر میں جا کے کیا کرنا ہے. باپ اپنے لڑکے کو ایک لفظ نہیں سکھا رہا کہ بیٹا تم نے کیسا شوہر بننا ہے. پھر جو گھر کی چیزیں ہوتی ہیں نا وہی اگلے گھر میں نکل کے آتی ہیں. باپ نے اگر زندگی بھر گالیاں دی ہیں تو بیٹا بھی آگے جا کے گالیاں دے گا. ماں اگر سست بن کے بیٹھی رہی ہے تو بچیاں بھی اس کی سستی کے ساتھ. یعنی میں ایسے خاندان بھی جانتا ہوں کہ جن میں لڑکیوں کی شادی کر دی اور جو لڑکی کی والدہ ہیں وہ گھر سے کھانے بنا کے بیچیں گے، میری بچی کو تو کچھ بنانا آتا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اسی میں بعد میں جو ہے نا پھر لڑائی جھگڑے ہو گئے، اسی پہ طلاقیں ہو گئی. مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ نے دینی ضوابط کی پابندی نہیں کی، آپ دین سے واقف نہیں. طلاق تک نوبت پہنچتی کیوں ہے؟ طلاق تک انسان جاتا کیسے ہے؟ اس سبب پہ، اس علت پہ اگر غور کر لیا جائے تو مسئلے سارے کے سارے حل ہو جائیں گے. کوئی بھی دین اولاً تو سمجھنے کو تیار نہیں. اگر مجھے یہ معلوم ہوگا کہ میں لڑکی سے مطالبہ نہیں کر سکتا ہوں کھانا پکانے کا، تو میں کیوں اس بات پہ طلاق دوں گا؟ آپ کے معاشرے میں بہت ساری طلاقیں اس بات پہ ہو رہی ہے کہ لڑکی کو کھانا نہیں بنانا آتا، روٹی گول نہیں بنانی آتی، روٹی گول نہیں بنانی آتی، لچھے دار پراٹھے جس میں تہیں ہوں، جس کو دیکھ کے شوہر کو مزہ آ جائے، وہ نہیں ہے، کوالٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے. آملیٹ مثال کے طور پہ اس کا ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں رس بھرا ہو، خشک آملیٹ بناتی ہے، اس کو تیل کا اندازہ نہیں ہے. چائے دودھ پتی کی صحیح نہیں بنا رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کی چائے کم رنگ ہوتی ہے، الائچی ڈالنا بھول گئی تھی، طلاق. چینی کم ڈالی، طلاق. زیادہ ڈالی، طلاق. یہ معاملات سارے کے سارے اس لیے کہ معاشرہ بے دین ہے. اگر معاشرے میں مرد کے حقوق کیا ہیں اور عورت کے حقوق کیا ہیں، اگر حقوق کا نظام ہی مرتب کر دیا جائے، آپ کی آدھی زیادہ طلاقیں ختم ہو جائیں گی. اچھا جی، تو کریں نا، کیوں نہیں کرتے ہم؟ آپ کی وہی والی بات مولوی اور دین والی جو بات کی، میں نے کہا پورے معاشرے سے دین کا تقاضا ہے. کون دین سننے کو تیار ہے؟ دین لوگوں کو تب یاد آتا ہے جب وہ لوگ رسوا ہو چکے ہوتے ہیں. جب نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے نا، تب مولوی کے پاس آتے ہیں، مولانا صاحب یہ مسئلہ ہو گیا. تو آپ طلاق تک نہ لے جائیں، نکاح کے دوران خطبہ نکاح میں شامل کر لیں، لوگوں کو اس وقت پتہ لگ جائے کہ کیا کیا حقوق ہیں. میں تو بیان کرتا ہوں، جہاں بھی میں صیغہ نکاح پڑھاتا ہوں، نکاح پڑھانے جاتا ہوں، میں چند جملے، کلیدی جملے ہوتے ہیں جو میں کہتا ہوں، اور لڑکی کو بھی خطاب کر کے کہتا ہوں، جہاں میری مائک پہ آواز پہنچتی ہوتی ہے، اور لڑکے سے بھی،
کہ یہ جو سارے کے سارے جو ہے نا ڈھکوسلے بازی ہے نا، کہ جو تمہیں موبائل پسند ہے مجھے پسند ہے، یہ رنگ جو تمہیں پسند ہے مجھے پسند ہے، جو چینل تم دیکھتی ہو وہ میں دیکھتا ہوں، جو تمہیں پارک پسند ہے وہ پارک مجھے پسند ہے، جو پکنک تمہیں پسند ہے وہ مجھے پسند ہے، جو ڈرامہ تمہیں پسند ہے وہ مجھے پسند ہے، جو ہیرو تمہیں پسند ہے، یہ سارے کی ساری ان باتوں کا تیل نکل جاتا ہے 6 مہینے کے اندر، سب بکواس. ٹھیک ہے. زندگی چلتی ہے صبر اور حوصلے سے. زندگی اللہ نے انسان کو اختلاف کے ساتھ پیدا کیا. 2 سگے بھائیوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، زمین آسمان میں. ٹھیک ہے، زمین آسمان میں اختلاف، اختلاف لیل و نہار، شب و روز کا آنا جانا، ہر چیز میں اللہ نے اختلاف. یہ حسن ہے، اس میں اس اختلاف میں حسن ہے. تو انسان سامنے والے کو سمجھے، ٹھیک ہے، اختلاف اگر کرے سلیقے کے ساتھ، ادب کے ساتھ، زندگی حسین ہو جائے گی. جیسے آپ لوگ کرتے ہیں، علماء کرام کرتے ہیں. جیسے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، زیادہ تر ہمارے اختلافات بھی جو ہے خطرناک ہو جاتے ہیں، اللہ معاف کرے. نہیں اختلاف کا بھی ایک حسن ہے، راہ اعتدال پہ رہنے کی توفیق عطا کرے. اللہ آمین. اچھا، ہم ایک اور نتیجہ لے لیں، اور میں جیسے قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے، میرا وہ جملہ رہ گیا بھائی، بات تو مکمل کرنے دیں. عنایت فرمائے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ لڑکے سے کہ تم اس لڑکی کو جو آ رہی ہے یہ بات بتاؤ کہ میرے ماں باپ جو ہے نا معصوم نہیں ہیں، میرے ماں باپ بھی بشر ہیں، انسان ہیں. دیکھیں میں ہوں بیٹا، مجھے معلوم ہے کہ میرے ماں باپ نے مجھے 25 مرتبہ غلط بھی ڈانٹا، غلطی کسی اور کی تھپڑ مجھے لگا ہے. واہ، لگتا ہے آج آپ کا صیغہ نکاح ہو جائے گا. ٹھیک ہے. کئی مقامات پہ جو ہے نا میرے ماں باپ بالکل غلط تھے، لیکن چونکہ میں بیٹا ہوں نا، میں اس بات کو درک کرتا ہوں کہ وہ ماں باپ ہیں. میں کچھ نہیں بولتا، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے باپ ہے یار، جس نے پالا ہے، پوسا ہے، بڑا کیا ہے، اس نے غلط بھی. یہ بات اگر لڑکی کو سمجھائی جائے نا کہ دیکھو اگر میرے ماں باپ غلط بھی ڈانٹے نا، تم شکوہ مجھ سے کرنا، ان کے سامنے کچھ نہ بولنا، ادب کا بڑی بات، آدھے مسئلے حل ہو جائیں گے. بڑی بات. ٹھیک ہے. وہاں سے لڑکی چیخ رہی ہوتی ہے، یہاں سے لڑکا بیچارہ پریشان ہوتا ہے، میں جاؤں تو، اور کیا ہے وہ غالب کا جو شعر ہے، کعبہ کس منہ سے جاؤ، نہیں روؤں جگر کو پتہ نہیں سر کو پیٹوں، کیا عجیب سے شعر ذہن میں نہیں آ رہا میرے. چلے، لیکن یہ باتیں میں لڑکی کو جاؤں کیوں کدھر سمجھاؤں؟ کو میں پیٹوں جگر کو، میں اس طرح کچھ. آپ اپنے لڑکے کو کیوں نہیں سمجھاتے؟ کچھ لڑکوں کو بھی سمجھانے کے لیے کچھ ہے، یہ سب کچھ معاشرے میں لڑکی نہیں سمجھنا ہے؟ جی لڑکوں کو بھی سمجھانا چاہیے، بالکل زندگی گزارنے کے طریقے بتانے چاہیے کہ لڑکی کا حقوق ہیں، اس کے خیال کریں. نبی علیہ السلام نے فرمایا انتو تئیمہا اذا تعیمتا و تکسوہا اذا اکتسیتا، تمہارا کام جو تو کھائے وہی اپنی بیگم کو کھلائے گا، جو تم پہنو گے اپنی بیگم کو ویسا ہی پہنو گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ولا تضرب الوجہ، اپنی عورت کے چہرے پہ تھپڑ نہیں مارنا. اللہ اکبر. ولا تحجر الا، نبی علیہ السلام کی حدیث. یہ کتنی پیاری باتیں اور کتنی ضروری باتیں. ہم آج عورت کو سمجھتے ہیں ہماری ملکیت ہے. نہیں بالکل نہیں. اور بیان کیے، افسوس ہے کھول کر بیان کریں. کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی ہے. آداب مباشرت بھی بتائیں. جی بالکل آداب. میں چاہوں گا کہ بغیر شرم و جھجک کے کچھ بنیادی باتیں بتا دیں کہ کیا چیزیں منع کی ہیں، کیا چیزیں ہیں جن کی آپ کو اجازت ہے. یہ میں حضرت کی طرف یہ سوال منتقل جواب، کیوں اس سے آپ ماور رہے ہیں؟ ابھی تک مفتی رفیق صاحب ہر جگہ رفیقہ رفیقہ رفیقہ، اور جب رفیقہ کی خدمت کی بات آئی تو ادھر. کیونکہ مجرب ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ، تو یہ کھول کے تفصیلات بتائیں گے انشاءاللہ. میں چاہوں گا کہ چند بنیادی چیزیں ہونی چاہیے، پتہ ہونی چاہیے. مثلا جیسے کہ اب یہ ایک مسکنسیپشن ہے یا صحیح چیزیں آپ ویریفائی کر دیں کہ کسی خاتون سے افیئر ہو جو نہیں ہونا چاہیے، اس کے بعد نکاح نہیں ہو سکتا اس کے اگر آپ نے کوئی بدکاری کی. ایسا ہے مجھ سے علامہ صاحب؟ بلکہ زبردستی کرنا چاہیے نکاح اس کا، پکڑ کے کرنا چاہیے. بدکار عورت سے نکاح کرنا چاہیے. جب اس نے منہ کالا کر لیا اپنا نکاح کے بغیر، وہ جی وہ کالا کر لیا تو لپسٹک لگا، ہاں لپ سے لگانی چاہیے. بالکل راستہ اس کے لیے انہی کے ساتھ ہی آپس میں نکاح کر دینا چاہیے. اچھا بالکل یہ تجویز دے رہے ہیں علامہ صاحب، اتفاق کرتے ہیں اس سے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. خوب ہو گیا، بہترین ہو گیا. اچھا آداب مباشرت پہ بات ہو رہی تھی. بعد میں چھپے ہوئے الفاظ میں کر دوں مگر میسج پہنچ جائے. یہ دبر وغیرہ ان تمام چیزوں کو شریعت نے منع فرمایا ہے، اجازت دی. لوگ حیوانیت پہ اتر آئے ہیں آج کل، واضح کر دیں. دیکھیے اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے، ٹھیک ہے. جو مباشرت کے فطری طریقے ہیں اس کے بھی آداب بیان کیے ہیں شریعت نے. دیکھیے میں ہوں، انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ہر انسان میں ایک حیوان چھپا ہوا ہے. یہ کھانا پینا حیوانیت ہے، یہ سیکسول جو ڈیزائرز ہیں آپ کی جنسی خواہشات، یہ حیوانیت ہے. اسلام نے حیوانیت کو صحیح سمت کی طرف گامزن کیا ہے. سبحان اللہ. آپ کھانا کھانے بیٹھ رہے ہیں، کھانا کھانا تو حیوانیت ہے. گدھوں کی طرح کھائیں گے، گھوڑوں کی طرح کھائیں گے، نعوذ باللہ مثال کے طور پہ اور دیگر نجس حیوانات کی طرح کھائیں گے؟ نہیں. آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے، سبحان اللہ. آپ لقمہ دہنے ہاتھ سے لیجئے، آپ کھانے کے بعد الحمدللہ رب العالمین کا. یہ کیا ہو گیا؟ یہ آپ کو صحیح سمت دکھا دی کہ تم جو رزق لے رہے ہو، تم جو کھانا لے رہے ہو،
تم اس حیوانیت میں شریعت کو لے آؤ، دین کو لے آؤ، اور سمجھو کہ رازق حقیقی کون ہے، رزق دینے والا کون ہے، مالک کون ہے، خالق کون ہے، اسی کے نام سے ابتدا کرو، اسی کے نام پہ انتہا کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو اور الحمدللہ رب العالمین کہو۔ یہ کیا ہو گئی؟ یہ آپ کی حیوانیت کے ساتھ ساتھ انسانیت اور شریعت اور دین اور حق کو پلس کر دیا۔ بالکل ایسے ہی آداب مباشرت میں بھی ہے۔ مباشرت میں رسالہ ذہبیہ امام رضا علیہ السلام کا موجود ہے آداب مباشرت کے حوالے سے، لیکن خود نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ ان سے پہلے یا علی یا علی یا علی پوری حدیث تفصیلی ہے جس میں آداب مباشرت کو رسول اکرم نے بیان کیا کہ مباشرت کیسے ہونی چاہیے۔ مباشرت میں انسان کو جتنا اپنی خواہشات کا احترام کرنا چاہیے، کہ میں مثال کے طور پر اگر میری شہوت پوری ہو رہی ہے، میری خواہش پوری ہو رہی ہے، اتنا ہی زیادہ بنیادی ترین چیز اپنے پارٹنر کا بھی ہوش ہونا چاہیے۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ یہ نہیں کہ میں حیوان بن جاؤں، بس میں جو ہے اینڈ تک پہنچ جاؤں اور گازم جسے آپ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، سیکسول ڈیزائر کی آخری حد تک، ٹھیک ہے، میں جو ہے حیوانی حد تک پہنچ، میں اپنی حیوانیت کو منطقی انجام تک پہنچا دوں، مجھے سکون مل جائے، مجھے چین مل جائے، مجھے قرار آ جائے، لیکن جو ہے وہ جو بیچاری عورت ہے وہ زندہ لاش کی طرح، اس کو میں نے جو آپ نے کہا کہ جناب استعمال کر کے پھینک میرا خروج ہو جائے باقی ہو جائے نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہ جو چیز ہے نا، یہ ہے دو ٹوک اور واضح جملہ آپ نے فرما دیا، یہ حیوانیت ہے، یہ کہ آپ کو صرف اپنی فکر ہو، سامنے والے کی فکر نہ ہو۔ دین یہ کہتا ہے کہ تمہیں جتنی اپنی، اور اس کو بیلنس ہے نا، بیلنس، اس کو ایک اور حدیث میں بھی بیان کیا گیا، جن چیزوں کی تم عورتوں سے تقاضے کرتے ہو، عورتیں بھی انہی چیزوں کا تم سے تقاضا کرتی ہیں۔ اچھا، آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی جو خاتون خانہ ہے وہ آپ کو ماسی نہ لگے، آپ جب گھر میں جائیں تو ایک اچھا لباس پہنی ہوئی ہو، خوشبو سے لگائی ہوئی ہو، لپسٹک چہرے پہ ہو، سرخی پاؤڈر ہو، ذرا ایک حسین و جمیل لگے، ٹھیک ہے، نہ یہ کہ جو ہے نا آپ اسے دیکھ کے کسی اور کمرے کا رخ کریں گے، تھوڑی دیر بعد دیکھا جائے گا، ابھی زیارت ممکن نہیں ہے مثلا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے خاتون خانہ کی بھی تمنا ہوتی ہے کہ میرا شوہر جو ہے نا وہ رحیم باولا نہ لگے مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، میرا شوہر بھی ذرا ڈھنگ کا انسان لگے، خطوط بنا ہوا ہو، بال اس کے مناسب ہو، اس کے بھی بدن سے خوشبو آتی ہو، اس کا بھی لباس مناسب ہو، تو داڑھی بڑی ہو، داڑھی جو ہے حد اعتدال، دیکھیے نہ بالکل زیرو مشین لگا دیں آپ، نہ یہ کہ جو ہے نا آپ جھاڑو رکھ کے گھومیں، جب ویسپا آپ چلائیں تو جو ہے ایک داڑھی دائیں جا رہی ہو، بہت یہ غلط جملہ ہے، بائیں جا رہی ہو، یہ بہت غلط جملہ ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ نہیں یہ جو ہے نا اس کی میں جو ہے نا نہیں ایسی داڑھی ہونی چاہیے مفتی صاحب جیسی بہترین داڑھی، اللہ نے جو دی فاف اللہا، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے معاف کر دو، چھوڑ دو، ٹھیک ہے نا، اور کس الشعر، مونچھوں کو کاٹنے کا حکم دیا۔ اصل میں آپ چھیڑ دیتے ہیں بیچ میں داڑھی، نہیں میں چھوڑ دیتا ہوں داڑھی، نہیں آپ چھیڑ دیتے ہیں، اختلافی آپ کی داڑھی بہترین ہے، یہ داڑھی بہترین ہے، اور اگر میری اتنی بھی ہو تو وہ بھی بہترین ہے، میری آئی اتنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے نصیب کی ہے، لیکن جو حدیث رکھتے ہیں ویسے عام طور سے اس کو مختصر رکھا جائے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فاف الہا، دیکھیں ہمارے پاس ہے نبی علیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی داڑھی کہاں تک تھی؟ اعلیٰ بطنی ہی، اعلیٰ بطنی آپ کے پیٹ تک جاتی تھی، کرم اللہ وجہ کی داڑھی، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ جو ہے کہاں سے حدیث پڑھا مجھے نہیں معلوم، پھر میں وہی کہوں گا کہ میں نہیں مانتا والی بات۔ آپ کے ساتھ آپ نے جھاڑو پھیرنے کو کتنا بڑا استہزاء کر دیا، وہ جس ایک مناسب ہو گیا۔ دیکھیے ایک ہوتی ہے، اب سکھ برادری سے معذرت کے ساتھ، خدا تمام سکھوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے بھائی ہیں سکھ بھی، تو ان کی جو داڑھی ہوتی ہے وہ عجیب و غریب ہوتی ہے، وہ جو انہوں نے قسم کھائی ہوئی ہوتی ہے ہم نے کبھی نہیں کاٹنی، وہ جو چلی جا رہی، جس کا گنیز بک آف ورلڈ میں نام آ گیا سب سے لمبی داڑھی اس کی ہے، اس ٹائپ کی داڑھی شریعت میں محبوب نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاس حدیث موجود ہے کہ ایک مٹھی کافی بڑی داڑھی ہوتی ہے کا انتخاب، اس سے تشبیہ دینا، ان کو اپنے الفاظ واپس لینے چاہیے، وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، واپس لے لیں، جھاڑو بہترین چیز۔ سبحان اللہ۔ اب یہ بتائیں یہ یار حضرت اور اللہ کے رسول کی کبھی ایک الفاظ، آپ کے پاس ایسی کوئی روایت ہے کہ حضرت علی کی داڑھی پیٹ شریف تک؟ اللہ بطنی کی کوئی روایت نہیں ہے کہ داڑھی پیٹ پہ آ رہی تھی۔ آپ کے حساب سے ان کی داڑھی کی مقدار کیا تھی؟ ایک مٹھی کے اندر جو داڑھی ہوتی ہے وہ داڑھی تھی، ایک آپ کی کتب میں کیا ہے ان کی داڑھی کہاں تک تھی؟ ان کے جو شمائل میں لکھا ہوگا نا، میں پیٹ والی جو روایت ہے، نہیں وہ تو ٹھیک ہے، میں نے بتائی ہے نا، آپ وہ بتائیں، مٹھی والی روایت بتائیں، حضرت علی کی قبضۃ الید سے کہتے ہیں، وہ تو آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں نا، اللہ قبضت، وہ تو حضرت علی کے لیے تو نہیں ہے نا، شمائل میں اگر لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی کی داڑھی اللہ قبضت، اس کے مطابق آپ اپنی کتاب کے ذمہ دار ہیں، اس کی میں نفی کر رہا ہوں، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں نہیں مانتا، میں بھی کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، ہم نے آپ سے آپ کی کتاب کا آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ یہ اللہ قبضہ کی بات بتا دیں نا ثابت، حضرت ہمارے مٹھی والی بتائیں کہ حضرت علی کی داڑھی مٹھی جتنا، شاید بتا رہے ہیں دامہ صاحب، میں بتا دیں، عرض کر رہا ہوں، بحار الانوار، جو انعام بولیں گے ابھی میں انعام دے رہا ہوں، انعام کیا ہے جو بولیں گے چلیں بتائیں علامہ صاحب۔ بحار الانوار علامہ مجلسی کی کتاب ہے، اس میں تمام ائمہ کے
رنگ و شمائل اور محاسن اور ہر چیز لکھی ہوئی. وہ حضرت علی کوئی کا ہمارے بتایا پاس رضی حضرت اللہ امیر المومنین تعالیٰ. کا بتا رہا ہوں میں, کسی ہماری کتاب میں یہ نہیں ہے کہ حضرت امیر کی داڑھی جو ہے وہ پیٹ تک آتی تھی. یہ دکھائیں, ثابت کریں ہماری کتاب میں. اپنی کتاب کی بات کروں گا نا, اپنی کتاب. یہ کہہ رہے اپنی کتاب, میں نے کہا میں تسلیم نہیں کرتا. اچھا اللہ اللہ الگ الگ کے کیوں ہے؟ ایک کتاب کیوں نہیں؟ قرآن کے حساب سے کوئی ہے کوئی ایسا؟ قرآن میں تو کتاب کوئی ایسا نہیں ہے, نہیں اصل یہ ہونی نہ چاہیے پیٹ تک حدیث. ہے, نہ مٹھی حضرت والی. سلمان فارسی کی داڑھی کہتے ہیں بڑی تھی. اس حوالے سے تو آپ کا بھی میرے خیال ہے بہت اچھا مطالعہ ہے کہ ان کی داڑھی بڑی تھی. میں نے ایسی کوئی روایت اگر انہیں پتہ بھی ہوگا تو پھر بھی یہ بھی کہیں گے نہیں, اس لیے واقعی کہنا میرے پڑے علم گا. نہیں ہے. میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں کہ میرے علم میں نہیں ہے؟ چلیں آپ وہ طریقہ یقین بتائیں اس پہ آ جاؤ. جو داڑھی کی بات پیٹ تک آئی تھی, میں اس کو سوال ایسے ہی بڑی محترم چیز ہے سنت نبی اس میں ہے. اتفاق کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بال میں بھی نے تو اگر یہاں تک ایک بال بھی اگر رفیع صاحب کی جو داڑھی ہے ایک ویسے صحابی نے ایک بال بھی ایک رکھا ہے. بال نہیں, ایک بال بھی اگر آپ کا اسے کنگھی دیتے ہوئے آپ اسے چوم لیتے, آپ اسے اپنی جیب مبارک میں رکھ لیتے کہ یہ اتنا پیار تھا اس چیز سے. وہ اس کی مقدار پہ بات کر رہے ہیں. یہ جھاڑو داڑھی والی کو بات میرے ہے خیال نا. ہے اگر میں صحیح ہوں تو مجھے بتائیں, ورنہ تصحیح کریں کہ آپ کے جو شیو کرتا ہے وہ حرام ہے, حرام ہے بالکل. یعنی داڑھی ہونا ضروری ہے. بالکل علامہ صاحب تو داڑھی داڑھی کا قائل ہے, کاٹنا حرام ہے. کاٹنا حرام ہو گیا. بعض لوگ کی آتی نہیں اور بیچارہ. اگر یہ اللہ بدن ہی تک یہ مان لیں گے تو تمام ذاکرین کو پھر اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھنی پڑیں گی, اس لیے اس پہ تسلیم ہی نہیں کر رہے ہو. نہیں, وہ تمام ذاکرین ضروری تھوڑی پورے دن پہ عمل کرے. بہت سارے ذاکرین عمل نہیں کرتے. میں نے پہلے کہا بہت سارے مولوی دن پہ عمل نہیں کر رہے, تو اس سے کوئی. اچھا یہ داڑھی کے پیٹ پہ بات آئی تھی, میں اس پہ جس موضوع مطلب جتنی اللہ نے دی ہے, ٹھیک ہے, اصل بات رہ گئی ایک عورت شوہر آداب مباشرت سے داڑھی کے بالوں میں پھنس گئے. وہ جو پیٹ وہیں سے واپسی جا رہے ہیں. ایک عورت حاملہ ہے, پیٹ سے ہے, زوجہ ہے, اس دوران اس سے مباشرت ہو سکتی ہے, اس کے ساتھ سیکشل ڈیزائرز ہو سکتا ہے, یا شریعت کوئی لمٹ بتاتی ہے؟ کچھ معاملات ہیں طبی معاملات, میڈیکلی. کچھ مقامات ایسے جہاں پہ عورت مثال کے طور پہ آج کے ماحول کی پلی ہوئی وہ اتنی نازک ہے کہ میڈیکل ڈاکٹر آپ کی گائناکولوجسٹ کہتی ہے کہ بھائی مباشرت 6 مہینے تک نہیں کرنی, 5 مہینے تک. اگر طب آپ سے یہ کہہ رہی ہے تو ٹھیک ہے, اس کو فالو کریں آپ, کیونکہ زوجہ کی صحت کا بھی تو خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے, یعنی میڈیکل سائنس کو اور عصر حاضر کو دیکھتے ہوئے, عرف کو دیکھتے ہوئے. طب اگر آپ کو منع کر رہی ہے صحت کی وجوہات کی بنا پر اس کو فالو کریں, لیکن اگر منع نہیں کر رہی تو کوئی ممانعت نہیں ہے. حالات حمل میں جمع ہو سکتے, کوئی ممانعت نہیں ہو سکتا ہے. بہت اچھا ہو گیا. مطلب یہ بھی بات, چونکہ ازدواجی مسائل آ گئے, میں نے تو طلاق پہ جانا ہے, اور مجھے بہت اچھا آپ سے مواد, یعنی میرا مطالبہ جو تھا علم کا, حکمت کا, وہ مل گیا ہے. اس دورانیے میں خاص طور سے اختلاف ہو جائے تو کوئی طریقہ شریعت بتاتی ہے کہ علیحدگی کیسے ہو, طلاق کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اب شادی اور شادی سے فوراً طلاق کی بات بنتی تو نہیں ہے. آج کل اتنی تکتی ہے شادی, آج کل اس سے بھی جلدی ہو رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بتایا الطلاق مرتان, طریقہ بتایا, جس طرح نکاح کا طریقہ ہے علیحدگی کا طریقہ بھی بتایا. الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان, کہ 2 طلاقیں ہیں, اس کے بعد بھی آپ کو اختیار ہے کہ آپ رجوع کر سکتے ہیں. فامساک بمعروف, اچھے طریقے سے رجوع کریں, اور اگر چھوڑنا بھی ہے تو تسریح باحسان, اچھے طریقے سے چھوڑیں. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے پر رب العالمین اللہ کے نبی کی حدیث میں نے بھی بتائی تھی کہ طلاق حلال تو ہے, لیکن حلال چیزوں میں سے سب سے بری چیز ہے ابغض الحلال. ابغض اسم تفصیل کا صیغہ ہے, یعنی سب سے بدترین مبغوض ترین چیز حلال چیزوں میں سے وہ طلاق ہے. ایک روایت میں آتا ہے اہتز لہ عرش الرحمن, اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے یفرح بالشیطان, شیطان جو سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے وہ طلاق کے معاملے میں ہوتا ہے. بہت احتیاط کرنی چاہیے, کہیں کوئی آپشن ہی نہیں ہو, مصالحت مارنے کاٹنے پہ بات آ جائے. پھر اللہ نے فرمایا والصلح خیر, مصالحت کا کردار ادا کرنا چاہیے, صلح بہتر ہے. ٹھیک ہے, اور اگر بالکل رہنا دوبر ہو جائے, مشکل ہو جائے, کٹھن ہو جائے, حلال قرار دیا, آسرا ہے پھر حلال ہے, پھر آپ چھوڑ دیں. کیونکہ سناتم دھرم یعنی ہندوؤں میں ظاہر طلاق ہو ہی نہیں پاتی, تو اس کے ساتھ ستی ہونا پڑتا ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے. اچھی بات آپ نے بتائی. علامہ صاحب اختتامی مراحل ہیں, میں اگر غلط ہوں تو پھر تصحیح فرما دیں. آپ کے ہاں اور مفتی صاحب کے ہاں طلاق کے مسائل کم و بیش ایک جیسے ہی ہیں, یعنی آسانی سے طلاق نہیں ہوتی, اور یہ دیکھا بھی گیا ہے کہ تشیع میں بہت کم طلاقیں ہوتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ دیکھیں میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا آپ کی کہ تشیع میں بہت کم طلاقیں ہوتی ہیں. شیعہ سنی ہے کہ معاشرے میں رہنے والے لوگ ہیں, اور طلاق کا ریشو سیم ہے. جتنی ان کے یہاں طلاق ہو رہی اتنی ہمارے یہاں طلاق ہو رہی ہے. ہمارے یہاں طلاق ہوتی ہے, ہم ان کے پاس جائیں گے کہ جی طلاق ہماری بچا لو, یعنی شادی واپسی سمیٹ جائے, کیونکہ اہل حدیث کے بڑا مشکل ہے طلاق ہونا. نہیں مشکل تو دیکھیے, یہ ہمیں تمام علماء کو تربیت دی جاتی ہے, اور جنہوں نے جملے ارشاد فرمایا بالکل بجا فرمایا کہ حتی الامکان ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ رشتے کو بچایا جائے, ٹائم دے کے ڈیلے کر کے, بھئی 3 مہینے بعد آؤ, 2 مہینے بعد آؤ, ان کی میٹنگز کرائی جائیں, ان کو مشترکات یاد دلائے جائیں, ان کو پیار محبت کے قصے لیلا مجنون کے, شیریں فرہاد کے,
نل اور دمن کے، سسی پنو کے، سب کے قصے سنا کے ان کو جو ہے کہا جائے کہ بھائی یو ہیو ٹو میک یور لو اگین، تم نے جو ہے دوبارہ اس رشتے سے جڑنا ہے، محبت کرنی ہے، رشتے کو آگے بڑھانا ہے. پھر بھی اگر سمجھ میں نہ ہم لوگ اپنی کوشش کرتے، اگر ساری کوششوں کے بعد کوئی نتیجہ نہ نکلے، پھر آخری حد وہی ہوتی ہے کہ طلاق حلال ہے، تو پھر ہم لوگ بالکل اینڈ میں جا کے یہ پروسیس ہے اس کا. وہ مجلس میں ایک طلاق ہوگی، ایک مجلس میں ایک ہی طلاق ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس اتفاق کہ برادران میں چاہ رہا ہوں اتفاقات پہنچے ان سے بالکل اس بارے میں 100% اتفاق ہے. ایک مجلس میں 1000 دفعہ کہوں طلاق ہے مگر وہ کاؤنٹ ایک دفعہ ہوگی، صرف ایک دفعہ ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. پھر نیکسٹ کب ہوگی؟ نیکسٹ جب دوسرے مہینے، جب عورت حیض سے پاک ہوگی، ایام سے پاک. ایسی جی نہیں ان کے یہاں کا مجھے نہیں معلوم. ہمارے یہاں کا جو سلسلہ ہے وہ یہ کہ جب وہ اپنی عدت گزار لے گی، ٹھیک ہے، اور اگر اس عدت میں رجوع کرنے کا مرد حق رکھتا ہے، یعنی بغیر نکاح کے صرف جا کے اپنی بیوی کو گلے سے لگا لے، پیار کرے کہ بھئی ختم کرو بات، رجوع ہو جاتا ہے ہمارے یہاں بغیر صیغہ نکاح وغیرہ کے. صرف پیار کرنا، گلے سے لگا لینا باعث رجوع ہے، رشتہ دوبارہ ویسے کنیکٹ ہو جاتا ہے. تو اگر رجوع کر لیا، پھر دوبارہ طلاق دی، دوسری ہو جائے گی. پھر دوبارہ عدت میں رجوع کیا، پھر تیسری طلاق دی، ایک اور طلاق ہو گئی. یا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ عدت مکمل کرنے کے بعد نکاح کیا، پھر طلاق دی، پھر عدت مکمل ہونے کے بعد پھر نکاح کیا. 2-3 طریقے ہیں اس کے. صحیح. تو طلاق کسی بھی طریقے سے ہو سکتی ہے. بہترین آخری ایک سینٹنس، اور میرے پاس 30 سیکنڈز ہیں. بہترین ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے کیا چند ایک اصول ہیں کہ جن پہ انسان گامزن ہو جائے، اس کا رشتہ بچ جائے گا؟ سب سے بہترین چیز یہ کہ گھر میں آتے جائے سلام کریں، اپنی بیگم کی تعریف کریں کہ آپ آج بہت اچھی لگ رہی ہیں، آج آپ نے کپڑے کہاں سے، کیا بات ہے، نہ بھی لگ رہی ہو تو آپ کہیں ان کو. تو یہ جملے جو ہیں، آج آپ نے کھانا بہت اچھا بنایا ہے، کہ آپ اپنے ہاتھ سے بنایا، آج آپ نے کمال ہو گیا. آج ہمارے میں کیا ہے کہ ہم خوبی بیان نہیں کرتے، تعریف نہیں کرتے. آپ تعریف کریں، وہ پھر آپ کی بھی تعریف کری. حق ہے کہ آپ آج اچھے ان سوٹوں میں اچھے لگ رہے ہیں، آج آپ ماشاء اللہ بہت. تو اس میں محبت بڑھتی ہے. رفیقہ کے لیے رفیق بن جائیں، تبھی زندگی اچھی گزرے گی. واہ واہ بھائی، بہت شکریہ علامہ اسد علی شاکری صاحب کا، مفتی رفیق سلفی کا. آپ نے دیکھا کتنی خوبصورتی سے میں اور مولانا کا یہ سفر آج اس منزل تک پہنچا کہ ازدواجی زندگی میں دین ہمیں ایک پیارا ضابطہ اخلاق بھی دیتا ہے اور پھر نتائج بھی اچھے ہی آتے ہیں. یہاں بات جناب خدیجہ ام المومنین حضرت خدیجہ کی کردار، آپ کی صفات، اور پھر سب سے بڑھ کے یہ کہ آپ کی زندگانی میں معاونت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کس انداز سے اس پہ بات ہوئی، اور پھر ہم نے جو نتیجہ نکالا وہ آپ کی زندگی تک کا نکالا. اپنا خیال رکھیں گے آپ، اور اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ان احکامات کا جو اللہ تعالیٰ نے آپ پہ نافذ کیے ہیں، فرض کیے ہیں. میں محمد اویس ربانی آپ سے اجازت کا طلبگار ہوں. پھر ملاقات ہوگی میں اور مولانا میں.